بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم کرتی ہوں تمام احباب کو اپنے یوٹیوب چینل پر، اور امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مکان کے سامنے رک گیا اور دستک دی۔ اندر سے ایک خوبصورت حسینہ نے دروازہ کھولا اور لکھنؤ کی طوائفوں کی طرح آداب بجا لائی۔ دوست مجھے چھوڑ کر واپس چل دیا۔ وہ طوائف مجھے لے کر اندر چلی گئی اور صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ اسلام آباد کی ایک طوائف کا انٹرویو۔ ایک عورت کن مراحل سے گزر کر ایک طوائف کا روپ دھارتی ہے، اس بارے میں لکھنے کے لیے اسلام آباد کے ایک دوست نے ایک طوائف سے میری ملاقات کے لیے وقت ترتیب دیا۔ لیا سے اسلام آباد پہنچ کر دوست مجھے ایک گنجان آباد علاقے کی طرف لے کر چل پڑا۔ تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مکان کے سامنے رک گیا اور دستک دی۔ اندر سے ایک خوبصورت حسینہ نے دروازہ کھولا اور لکھنؤ کی طوائفوں کی طرح آداب بجا لائی۔ دوست مجھے وہیں چھوڑ کر واپس چل دیا۔ وہ طوائف مجھے لے کر اندر چلی گئی اور صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ میں نے ترچھی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بلا کی حسین تھی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زیادہ۔ اس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب، آپ کے دوست بتا رہے تھے کہ آپ لکھاری ہو۔ میں نے فاخرانہ قسم کی عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہا، جی، بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اپنے لحاظ سے بہت ہی خوب جواب دیا تھا، لیکن اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، طوائف پر لکھنے کے لیے آپ نے لیا سے اسلام آباد تک کا سفر کیوں کیا؟ حالانکہ آپ کو لیا میں بھی سینکڑوں طوائفیں مل سکتی تھی۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا۔ سگریٹ کا ایک لمبا کش لیتے ہوئے اور اپنے خوبصورت ہونٹوں پر ایک دائرے کی ماند دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، صاحب، آپ بھی لنڈے کے لکھاری لگتے ہو۔ کیونکہ ایک کامیاب لکھاری اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا، لیکن اس کی اتنی دانشمندانہ گفتگو مجھے حیران کر رہی تھی کہ ایک طوائف ہو کر وہ اتنی دانشمندانہ گفتگو کیسے کر رہی ہے۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی ویسے ویسے اس کے گال غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ پیا اور پانی کا ایک گھونٹ پینے کے بعد پھر بولی، صاحب، یہاں جج انصاف بیچ رہا ہے، لیکن قابل نفرت صرف جسم فروش طوائف ہے۔ سیاستدان اپنا ضمیر بیچ رہا ہے، لیکن ان کو آپ لیڈر مانتے ہیں، جبکہ ایک مجبور طوائف کی جسم فروشی آپ کو چبھتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو یہاں ڈاکٹر موت کا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نظر میں تو وہ مقدس پیشہ ہے۔ یہاں وکیل
اور پولیس رشوت لے کر جھوٹے مقدمات بناتے ہیں اور پولیس جعلی مقابلوں میں قتل عام کرتی ہے۔ یہاں ملک سے وفاداری کا عہد کر کے شب خون مارے جاتے ہیں۔ یہاں قانون کو جوتے کی نوک پر رکھ کر حکومتیں بنائی اور گرائی جاتی ہیں۔ یہاں ملک کے وسائل اور کاروبار پر دن دہاڑے قبضے کیے جاتے ہیں۔ یہاں ملک کو معاشی طور پر اپاہج بنایا جاتا ہے۔ یہاں ریاست کے اندر ریاست بنائی جاتی ہے۔ یہاں حق مانگنے والے کو غدار بنایا جاتا ہے۔ یہاں میڈیا دن کو رات اور رات کو دن دکھاتا ہے۔ یہاں صحافی اپنا قلم ٹکے ٹکے پر بیچتا ہے۔ یہاں اساتذہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہاں تعلیم صرف اور صرف محض کاروبار ہے۔ یہاں پیسے سے اوپر سے لے کر نیچے تک سب خریدا جا سکتا ہے۔ یہاں زندگی کا ہر شعبہ تعفن سے بھرا ہے۔ لیکن قابل نفرت صرف طوائف ہے جو اپنے پیٹ کے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے اپنا جسم بیچتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوا اور میرے ماتھے کی شکنوں پر پسینہ ٹھہر کر قطرہ قطرہ یوں نیچے گر رہا تھا جیسے بارش میں کسی غریب کے کچے مکان کی چھت ٹپکتی ہے۔ اس طوائف نے میری طرف ٹشو بڑھاتے ہوئے کہا کہ صاحب، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں ایک طوائف کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں۔ مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں اس کی یہ بات سن کر ہلکا سا مسکرایا اور دل ہی دل میں نے سوچا کہ ایک طوائف کیسے اپنے جسم فروشی کا دفاع کر رہی ہے، اور وہ بھی اتنی نفاست اور صفائی سے اپنے دھندے کو ٹھیک دھندا قرار دے رہی ہے۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر ہم طوائفیں ان مرد نما بھیڑیوں کی آگ ٹھنڈی نہ کریں تو یہ بھیڑیے بنت ہوا کی معصوم کلیوں کو بھی مسل ڈالیں اور ان کا گوشت بھی نوچ کر کھا جائیں۔ میں جو دل میں کئی سوال لے کر لیا سے چلا تھا وہ سب گم ہو چکے تھے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور میں جو خود کو لکھاری اور دانشور سمجھتا تھا ایک طوائف کی گفتگو کے سامنے لاجواب نظر آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اس نے کہا، صاحب، آپ نے کتے کو کبھی پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس اچانک سوال پر میرے منہ سے ہاں نکلی کہ ہاں، میں نے کتے کو پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے سگریٹ کا کش لے کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب، اس شہر کے بڑے بڑے لوگ جو مسیحائی کا لبادہ اوڑھ کر آپ جیسوں کو بے وقوف بناتے ہیں، جب ہمارے پاس آتے ہیں نا تو ہمارے پاؤں کے تلوے اسی طرح چاٹتے ہیں جیسے کتا پانی پیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا تو میں خاموشی سے اٹھا اور دروازے کی جانب چل پڑا۔ اس نے پیچھے سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، صاحب، اگر لکھاری بننا ہے نا تو جسم فروش طوائفوں پر نہیں بلکہ ضمیر فروش طوائفوں پر لکھا کرو، پھر آپ کو لیا سے اسلام آباد کبھی بھی نہیں آنا پڑے گا۔ اپنی قلم میں جرات پیدا کرو۔ صاحب، میں نے کچھ غلط تو نہیں بولا؟ اس عورت نے مجھ سمیت سارے معاشرے کو آئینہ دکھا دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔